مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدوس پیارے فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں CRN چینل، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب ہیں، اور انہوں نے خداوند کی اس رویا کو بڑھانے کے لیے جو فیصلہ لیا وہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے خدا کے کلام کی منادی کریں. اور یقیناً جب آپ CRN چینل واچ کرتے ہیں آپ برکت پر برکت پاتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے موتی میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. اور آج بھی ہمارے درمیان میں بڑے خوبصورت گیسٹ موجود ہیں جو پاسٹر ہیں اور پاسٹر کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. خدا انہیں پورے پاکستان میں جگہ بہ جگہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یقیناً جب آج آپ کلام سنیں گے آپ بھی برکت پائیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے بندہ کا تعارف لیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو مائٹی لارڈ ہے، قادر مطلق ہے، آسمان زمین کا خالق اور مالک ہے. خداوند تیرے بندہ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، اس میں سے ہو کر آج ہم سے باتیں کرنا. جب تیرے کلام کی باتیں خدا تیرے لوگوں تک پہنچتی ہیں تو خدا پاک خدا تیرے لوگ برکت کو رسیو کریں، اور ان کی خوبصورت گواہیاں ہم تک پہنچے کہ کس طرح خدا کی قدرت نے ان کی زندگیوں میں کام کیا ہے. وہ اپنے معجزے کو لیں، کیونکہ خدا پاک خدا ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزات ہوتے ہیں. تو ابھی سے خدا زندگیوں کو تیار کر تاکہ وہ تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں رسیو کریں، تاکہ سارا عزت جلال تیرے نام کو ملے. ہماری اس دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین. تو آئے ناظرین، ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیتے ہیں. جی پاسٹر صاحب. جی، میرا نام پاسٹر شالیم ہے، اور میں پادری صاحب آپ کا اور اپنے سب دیکھنے والوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی خدمت میں مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. آمین. اور پادری صاحب، میں تعارف اپنا کراتے ہوئے بیان کرنا چاہتا ہوں اپنی خدمت کے بارے. جی. میری منسٹری کا نام یونائٹڈ کرسچن فیلوشپ ہے، اور ہم پورے پاکستان میں ڈسائپلشپ پہ اور چرچ پلانٹنگ پہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. یہاں تک کہ غیر اقوام میں ہم چرچ پلانٹنگ پہ اور شاگردیت پہ کام کر رہے ہیں. پھر خداوند مجھے پاکستان سے باہر بھی اسی مقصد کے غرض سے لے کر گیا. میں نے پاکستان سے باہر سے تعلیم حاصل بھی کی اور بہت سے شاگردوں کو تعلیم دی. تو سر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کس کنٹری میں گئے ہیں؟ جی، میں تقریباً 10 ممالک میں جا کر خدمت سر انجام دے چکا ہوں. آمین آمین. جن میں سے چند ممالک میں نے جا کر اسٹڈی کی، جی. اور کچھ ممالک ہیں جن میں نے جا کر پریچ بھی کیا اور تعلیم دی. میں مڈل ایسٹ کی کافی کنٹریز میں جا چکا ہوں، یورو ایشین کنٹریز میں جا چکا ہوں، یورپ میں جا چکا ہوں، اور ایسٹ ایشین کنٹریز میں جا چکا ہوں. تو میں اس بات کے لیے ناظرین بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ خدا کے جو یہ عظیم خادم ہے وہ تجربہ کار خادم ہے، خدمت کا انہیں تجربہ ہے. اور یقیناً آپ سب بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ڈسائپلشپ پہ کام کرتے ہیں تو یہ بڑی بات انکرج کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ آج ضرورت ہے کہ شاگردیت پر کام کیا جائے. تو آج آپ ہمارے ساتھ کون سا ٹاپک شیئر کریں گے؟ جی، آج بہت ہی زیادہ انسپائرنگ میرے لیے یہ موضوع جو ہے یہ بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ہے، اور میں ذاتی طور پر اس موضوع میں سے بارہا تجرباتی طور پر گزرا ہوں. آمین. اور جب میں اس میں سے گزرا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس تجربے میں سے گزرنا میرے لیے اس قدر ضروری تھا، اور اس تجربے میں سے گزر کر میں نے یہ سیکھا کہ میں اپنے شاگردوں کو کس طرح سے اس خاص موضوع میں مضبوط کر سکتا ہوں، اس خاص ٹاپک پہ ان کو سکھا سکتا ہوں. تو آج سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح نے جی جی جو کچھ بھی انہوں نے کیا جی جی وہی اپنے شاگردوں کو سکھایا. تو ابھی آپ نے جو بات کی کہ مجھے اس تجربے سے گزرنا ضروری تھا تاکہ میں دوسروں کو سکھا سکوں. جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو وہ خود سیکھتا ہے وہ پھر دوسروں کو سکھانے میں آسانی محسوس کرتا ہے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، بالکل آپ نے درست کہا. اور ایمان کا سیکھنے کا عمل جو ایک تجربہ ہے، اس میں سے آپ جب تک آپ گزرتے نہیں، آپ خدا کے کلام کو اس قدر اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتے، آپ اس کی راہوں کو اس قدر اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتے. اور میں ہر ایک ایماندار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کتاب مقدس میں جو ہمیں مختلف ایمانداروں کی کہانیاں نظر آتی ہیں،
آپ ان کی کہانیوں اور ان کی زندگی کو تب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس فیز میں سے خود گزرتے ہیں. جیسے کہ باری صاحب عبرانیوں 11واں باب جی جی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے، جی جی اور وہاں پر ہمیں ایمان کے جو سرما لوگ ہیں ان کی کہانیاں سٹوریز ملتی ہیں. جی جی جی. تو اسی لیے میں نے آج جو آپ کے لیے موضوع پسند کیا وہ بہت ہی اچھوتا ہے، اور میں جب خود اس فیز میں سے گزرا تو میرا دل خداوند کی شکر گزاری اور اس کی حمد اور ستائش سے بہت زیادہ بھر گیا. میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ میں اس میں سے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں کہ کس طرح خداوند عجیب طور سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. کلام مقدس میں سے ہم حوالہ دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 32ویں سے 33ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. جی. کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے. تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے. میں تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت میرے لیے میرے بچپن سے ہمیشہ بہت زیادہ انسپائرنگ رہی ہے. جی. میں سنڈے اسکول گوئنگ کڈ تھا جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو ٹی وی پر دیکھا. میں نے جیسس مووی دیکھی، اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو جب دیکھا تو میں اس کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کی. اور میں نے خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت سے اپنی زندگی کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے بیش بہا موتی حاصل کیے. اور آج بھی جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ بھی میں نے مسیح کی زندگی سے سیکھا. اور جب میں نے اس کو مسیح کی زندگی سے سیکھا تو پھر میں نے اس کو دیگر انبیاء اور دیگر ایمانداروں کی زندگی میں بھی پایا جن کا ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے. تو میں آج اپنے پیغام میں 2 اشخاص کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور پھر میں داؤد بادشاہ یعنی داؤد نبی کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ وہ دور ہے، وہ وقت ہے جب مسیح یسوع نے اپنی زندگی کے، اپنی زمینی خدمت کے آخری دن گزارے. وہ تقریباً اپنی خدمت کو پورا کرنے کو تھا، اور جب وہ اپنی خدمت کو پورا کرنے کو تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر آخری فسح کھائی. اور اس نے اس آخری فسح میں بہت ہی قیمتی باتیں اپنے شاگردوں کے سپرد کی، جسے مقدس یوحنا رسول نے پاک روح کی رہنمائی میں ہمارے لیے تحریر کیا. جب میں نے اس حوالے کو پڑھا تو اس حوالے نے مجھے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو صاف صاف بتا رہے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب سب اسے چھوڑ جائیں گے. میرے عزیزو، آپ دیکھیے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں ایک وقت ایسا آ رہا ہے جب سب لوگ اسے چھوڑ جائیں گے. کون لوگ؟ اس کے سارے ریلیٹیوز، اس کے سارے دوست، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس کے شاگرد ہیں جن پر اس نے کئی سال محنت کی ہے، جو اس کے شاگرد ہیں. اور ناظرین، آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ سیم جس سچویشن میں میرا اور آپ کا یسوع ہے، ہم بھی بہت مرتبہ اس سچویشن میں سے گزرتے ہیں. جب ہم پر دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمارے جو اپنے جو بہت قریبی ہوتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. ان حالات میں پاسٹر صاحب اس بات کی وضاحت کریں گے کہ وہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ سب مجھے چھوڑ جائیں گے. تو یہاں پر ہمیں وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا ہمیں سمجھنا چاہیے، اس تعلق سے پاسٹر صاحب ہمیں بتائیں گے. تو میرے عزیزو، جو پہلی بات میں آپ کو اس سارے ماحول میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ پر ایسا وقت آئے کہ لوگ آپ سے جدا ہونے لگیں اور آپ کو چھوڑنے لگیں، تو سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے، اور پھر یہ موقع ہے کہ آپ خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند کی ستائش کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کو مبارک کہیں. اور آپ کو ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ آپ کو ایسا اس لیے کرنا چاہیے کہ خداوند نے آپ کو اپنا ایماندار بندہ سمجھتے ہوئے
خداوند نے آپ کو اپنی ایماندار بندی سمجھتے ہوئے آپ کو موقع دیا کہ آپ اس کے سامنے اپنے ایمان کو ثابت کر سکیں. آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خداوند اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خداوند اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں, سب سے زیادہ آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ اس حوالے میں دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا, اس نے کہا کہ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے. تو جب آپ کو سب چھوڑ رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں کیونکہ باپ آپ کے ساتھ ہے. اور یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ثابت کریں, آپ مسیح پر ٹرسٹ کریں اور آپ اس پہلے حکم پر عمل کر سکیں جس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اور اصل میں خداوند ہمیں یہاں پر یہ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ملعون وہ شخص ہے جو انسان پر توکل کرتا ہے اور مبارک وہ شخص ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے. اصل میں اس حوالے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ٹرسٹ کرنا سکھا رہے ہیں. جی بالکل. کہ ہم نے دنیا پر ٹرسٹ نہیں کرنا, انسانوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا. جی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ بے شک مجھے سب چھوڑ جائیں گے لیکن پھر بھی میرا باپ میرے ساتھ ہوگا. تو اسی طرح ناظرین آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ چاہے دکھ میں ہیں, آپ چاہے تنگی میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, سب آپ کو چھوڑ دیں, لیکن ایمان کی یہ حالت بہت بڑی حالت ہے کہ آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے. آمین. ہاللیلویا. جی. اور پھر میں آپ کو فوراً خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے ابتدائی دنوں کی طرف لے کر جانا چاہوں گا جو ہمیں مقدس لوکا کی معرفت انجیل 4 باب میں لکھے ہوئے ملتے ہیں, جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے پاک روح کی ہدایت سے بیابان میں جا کر روزہ رکھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ پاک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا. میں خداوند کے اس کلام میں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا روح خداوند یسوع مسیح کو اس کے عزیزوں میں رہتے ہوئے, اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی روزہ رکھنے کا حکم دے سکتا تھا, لیکن پاک روح اس کو بیابان میں لے کر گیا جہاں پہ کوئی شخص اس کا مددگار نہیں تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز بھی بغیر کسی انسان کی مدد کے اکیلے کیا. اچھا پاسٹر صاحب, ہم کہہ سکتے ہیں, آپ کی بات ہی کو میں بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی زندگی میں بیابان آتا ہے. جی جی. جب وہ دکھوں میں سے گزرتا ہے, جی جی. جب وہ ان حالات میں سے گزرتا ہے, جی جی. تو اصل میں بیابان میں سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے کا سارا جو بھروسہ ہے, جو اعتماد رکھنا ہے, وہ خدا پر رکھنا ہے. بالکل بالکل. بالکل. بے شک انسان وقتی طور پر تو ہماری مدد کر سکتا ہے, لیکن اصل جو حالات سے چھٹکارا دیتا ہے وہ میرا آپ کا یسوع ہے. وہ ہمیں بچاتا ہے. جی جی جی. تو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے یہ جو 2 ادوار ہیں, ابتدائی دور اور اس کا اختتامی دور, ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی سے, اپنی زمینی خدمت سے یہ ثابت کیا کہ وہ پوری طرح اپنے آسمانی باپ پر ٹرسٹ کرتا ہے. اور ایسا ہی ٹرسٹ ایک ایماندار کی زندگی میں بلڈ ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی میں پوری طرح اپنے آسمانی باپ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اچھا پاری صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایمان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. جی جی. تو ایک ایماندار کی زندگی میں ایمان کو ہونا بڑا ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, جی, اور سننا مسیح کے کلام سے. جی. ذرا اس بات کی وضاحت کریں تاکہ وہ لوگ جو ایمان میں کمزور زندگیاں بسر کر رہے ہیں, جو اپنے معجزات کو نہیں لے رہے, جو اپنی برکات کو ریسیو نہیں کر پا رہے, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں بہت اچھا پادری صاحب نے سوال کیا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جب میں نے خدمت کا آغاز کیا, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے ونڈرفل پریچر, اور میں چرچ میں پلپٹ پر کھڑا ہو کر بہت اچھی طرح سرمن پیش کرتا تھا, اور جیسا کہ اب بھی ہوتا ہے, اور میرے جو سامعین ہیں, میری جو کلیسیا کے لوگ تھے, وہ مجھے اس بات پر بہت سراہتے تھے. لیکن چند سالوں کی, یعنی 1 یا 2 سال کی خدمت کے بعد میں خداوند کے سامنے گیا اور میں نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند, میری خدمت میں پریچنگ بہت اچھی ہے, لیکن کنورژنس جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ان کا نمبر سامنے نہیں آ رہا.
لوگ تجھے قبول میرا سرمن سن کر لوگ تجھے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. میرا سرمن دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ تجھے جانیں اور سیکھیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ سرمن دیں جی جی یا میں یا کوئی اور خدا کا خادم، اس کے جو سرمن سے جی وہ یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملنا Exactly, چاہیے. بے شک لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، آپ کی بھی تعریف کی، Exactly. اور لوگ تھکتے نہیں ہیں تعریف کرتے ہوئے. لیکن جو آپ کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اور میں دعا میں گیا اور میں کئی دن رو رو کر یہ خداوند سے دعا کرتا رہا کہ خداوند مجھے یہ بات سمجھا، میری رہنمائی کر کہ کیا میری خدمت مؤثر نہیں ہے، کیا میں سرمن بہت اچھا تیار نہیں کرتا، یا میں بائبل سٹڈی اچھی طرح نہیں کرتا، یا میں نے اچھی اسمبلی سے سٹڈی نہیں کی، کیا مجھے اور زیادہ بھی ضرورت ہے. تو خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا. خداوند نے مجھے کہا کہ لیو دا پلپٹ، پلپٹ کو چھوڑو اینڈ سٹ beside می، میرے ساتھ بیٹھو. میں نے خداوند کو کہا کہ خداوند یہ کیا ہے، کیا اس سے لوگ نجات پائیں گے؟ خداوند نے مجھے کہا کہ ایوری پرسن، جو بھی شخص پریچ کرنا چاہتا ہے، خادم بننا چاہتا ہے، ہی ہیز اے برننگ ڈیزائر ٹو اسٹینڈ آن پلپٹ. خداوند نے مجھے کہا ہر کوئی پلپٹ پر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہر کوئی میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا. تو خدمت جو ہے وہ پلپٹ سے شروع نہیں ہوگی، خدمت شروع ہوگی تم میرے پاس بیٹھو گے، یہاں سے تمہاری خدمت شروع. دس از دا ہارڈسٹ پارٹ. سو آئی وانٹ یو ٹو اسٹارٹ یور منسٹری ود دا ہارڈسٹ پارٹ. سو خداوند نے مجھے کہا کہ خدمت یہاں سے شروع. تو میں نے خداوند کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا. تو پادری صاحب نے جو کویسچن کیا ہے میں اب اس کی طرف آؤں گا کہ ایمان جو ہے اس کی بنیاد، اس کا بانی ہمارا خداوند یسوع مسیح. کلام میں لکھا ہے اپنے ایمان کے بانی یسوع کو تکتے رہیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. تو ایمانداروں نے، خواہ وہ خادم ہے خواہ وہ لے پرسن ہے، ہم نے یسوع مسیح کو تکنا چھوڑ دیا. تو چونکہ ہم یسوع مسیح کو نہیں تکتے، ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، جب ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے ہم اس کے کلام کو بھی نہیں سنتے اور پڑھتے. اور سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بہت سارے جو لوگ ہیں جی وہ میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، جی انٹرنیٹ کا سہارا لے رہے ہیں، جی اور بہت سارے خادموں کو تو میں جانتا بھی ہوں جی جن کی ساری جو سٹڈی ہے جی وہ نیٹ سے ہے، جی اور نیٹ پہ سارا کچھ ٹھیک بھی نہیں ہے. جی یعنی آپ نے جو بتایا کہ خداوند نے مجھے کہا کہ میرے قدموں میں بیٹھ، میرے ساتھ بات چیت کر. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خادموں کو بلکہ ایمانداروں کو بھی یسوع مسیح کے، ہم سب کو بھی یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمیں وہاں سے حاصل ہوں گی وہ شاید انٹرنیٹ سے ہمیں پرووائڈ نہ ہو سکیں. ایگزیکٹلی. اور یہ جو خدا کے ساتھ رفاقت ہے یہ اصل حقیقت میں آپ کی زندگی کو بھی تبدیل کرتی ہے اور پھر دوسروں کی زندگی کو بھی تبدیل کرتی ہے. اور میں نے تو یہ جانا ہے پاسٹر صاحب، یہ کھلے لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہماری دعائیں، جی ہماری ورشپ جی اور ہمارے سرمن، جی یہ اصل میں اشارہ ہے یسوع مسیح کی طرف. جی جی یعنی ہم جب گیت گاتے ہیں تو یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ پرستش کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یسوع کی پرستش ہو رہی ہے. تو اگر ہم اصل کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں زیادہ برکت ملے گی. جی بس. تو میں اس کویسچن کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ہمارا آسمانی باپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بہت اچھا بلڈ اپ ہونا چاہیے. اور اگر وہ ریلیشن شپ ہم بلڈ اپ نہیں کر پائیں گے تو ہم ایمان میں ہمیشہ کمزور رہیں گے. اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہمیں باپ ابراہم کے بارے جو گواہی ملتی ہے وہ ایمان کے بابت ہے، ایمان کی بابت گواہی ہے. خواہ میری منسٹری، خواہ میری خدمت جس قدر وسیع ہو، خواہ میں نے جس قدر بڑے معجزے حاصل کیے ہوں، ان سب میں سب سے زیادہ جو قیمتی شے ہے وہ ایمان ہے. ابراہم کی بابت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گواہی ہے کہ اس شخص نے کبھی بھی پریچ نہیں کیا. آپ نے کبھی ابراہم کی جو آپ سٹوری پڑھتے ہیں کتاب مقدس میں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کبھی کسی مجمع کے سامنے پریچ کیا. لیکن یعنی ابراہم کہہ سکتے ہیں کہانت کی خدمت. یس، دیٹس واٹ آئی مین کہ ابراہم کی جو خدمت ہے، ابراہم کی جو خدمت ہے، جس طرح سے آج ہماری زندگی میں ہمارے دور میں منسٹری کا جو کانسیپٹ ہے، دیٹ از ایونجلزم، دیٹ از ڈسائپلشپ. لیکن جو ابراہم کی خدمت ہے، آپ وہ فرق خدمت دیکھتے ہیں.
اور آپ اس خدمت میں ایک جو کلیدی پہلو دیکھتے ہیں وہ ہے ایمان. اور ہم ابراہام کو بہت بڑے مجموعوں کے سامنے پریچ کرتے ہوئے یا بہت سے معجزات دکھاتے ہوئے یا کئی ہزار شاگرد بناتے ہوئے اور کئی ملکوں میں جا کر پریچ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے, لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام از اسٹل پریچنگ. اور دیکھیں اس کے لیے کتنا بڑا لفظ استعمال ہوا ہے, ایمانداروں کا باپ. جی, اور یہ پاورفل بات ہے. جی, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں گو ہمیں وہ پریچ کرتا ہوا نظر نہیں آتا, جی, لیکن وہ فیتھ کو بڑھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں بطور خادم پریچ کرتے ہوئے کس کی مثال دیتا ہوں؟ ابراہام کی. تو ابراہام جو ہے وہ آج بھی پریچ کر رہا ہے. بالکل. کس بنیاد پر؟ اس کے ایمان کی بدولت. تو ایمان جو ہے وہ ایک شخص کی زندگی میں جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکا ہے کلیدی اہمیت رکھتا ہے. اچھا پاسٹر صاحب, میں ایک بات پر غور کر رہا ہوں ابھی آپ کی بات سے, جی, جی, کہ ابراہام جو ایمانداروں کا باپ کہلایا, جی, تو آج کے جو خادم ہیں یہ بائبل مقدس کو بڑا اچھا پریچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جی, اور شفائیہ خدمت اور دوسری کئی طرح کی خدمات میں, ڈسائپلشپ بنانے میں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے خادم جو ہیں ان کو لوگوں کو ایمان میں بھی بڑھانے میں انہوں نے کام کرنا ہے؟ جی. یعنی اگر ہم کسی کے ایمان کو گروتھ کرنے کے لیے نہیں کہتے, جی, یا ان کی مدد نہیں کرتے اس طور پر, جی, تو پھر ہم پوری خدمت تو نہیں کر رہے. ایک خادم کو چاہیے کہ اگر کوئی کمزور ایماندار ان کے پاس آ گیا ہے, جی, تو وہ اس کے ایمان کو انکرج کریں. جی. میں اپنے شاگردوں کو پاکستان سے اندر, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی, جی, میں ان کو یہ سکھاتا ہوں کہ جو گریٹ کمیشن ہے وہ یہ ہے کہ تم جا کر منادی کرو اور شاگرد بناؤ, اور آگے لکھا ہے کہ ان کو تعلیم دو. بالکل. تو جب تک ہم کسی شخص کو تعلیم میں مضبوط نہیں کر رہے, ہم گریٹ کمیشن کو پورا نہیں کر رہے. اور بغیر ایمان میں مضبوطی کے تعلیم نامکمل ہے. اور سر لکھا بھی ہے نا کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ایگزیکٹلی. تو خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو سب سے اچھی چیز دیکھتا ہے وہ ایمان ہے. تو سر اب کیا کہیں گے لاسٹ میں میں نے کوئی خاص پیغام جو آپ آڈینس کو دینا چاہیں؟ میں خاص پیغام جو اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا زندگی کا جو مقصد ہے وہ سب سے پہلا حکم ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اور بطور ایک خادم, جی, بطور ایک پاسبان, بطور ایک مبشر, بطور نبی, بطور رسول, بطور استاد, بطور ایک لے پرسن, ایک عام ایماندار ہوتے ہوئے آپ کی زندگی کی سب سے جو بنیادی چیز ہے جس پر آپ کی ایمان کی بلڈنگ جو ہے وہ قائم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ خداوند سے محبت رکھتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں خداوند اپنے خدا سے محبت نہیں رکھتے تو باقی سب چیزیں بے وقت ہیں, بے فائدہ ہیں. اور سر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جی, جی, کہ تبھی ہمیں خدا سے محبت ہوگی, جی, جی, جب ہم ایمان سے بھرے ہوں گے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ویسے تو خدا سے محبت ہو نہیں سکتی, کیونکہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب تو اپنے ظاہری بھائی سے محبت نہیں رکھتا, تو اندیکھے خدا سے کیسے کر سکتا ہے؟ تو محبت کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا اہم ہے. اور ناظرین, یقیناً آپ نے آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آپ سیرن چینل واچ کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں, اور اپنی گواہیاں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ کس طور پر آپ نے اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو پاسٹر صاحب. شکریہ. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.